بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز بائی MSH۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بین الاقوامی تعلقات انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بات کریں گے۔ بیسیکلی اس کی تاریخ، اقسام، اہمیت، مسائل، وسعت، اس کو علیحدہ نفس مضمون دینے کے لیے جو عوامل تھے، اس پہ اثر انداز ہونے والے جو عوامل، اس کے تعلقات کی نوعیت کیسی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بین الاقوامی تعلقات کی تعریفات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں گریسن کریگ۔ یہ ان فلاسفر کے نزدیک بین الاقوامی تعلقات کا تعلق ان قوتوں سے ہے جو قومی ریاست کی خارجہ پالیسی کو بدل دیتی ہے اور جن طریقوں سے اور جن حدود میں اس کے بہتر استعمال پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ اس کی تعریف تھی۔ اسی طرح ہافمین کے نزدیک بین الاقوامی تعلقات کا تعلق ان عوامل اور تحریکات سے ہے جو ان بنیادی اکائیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں دنیا منقسم ہے۔ اس کے بعد مقابلے کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں کہ مقابلے کے نزدیک بین الاقوامی تعلقات کی تعریف کیا تھی، تو ان کے نزدیک طاقت کے حصول کے لیے طاقت کا استعمال اور سرمایہ کے حصول کے لیے سرمایہ کا استعمال بین الاقوامی تعلقات کے زمرے میں آتا تھا۔ تو یہ اگر آپ ان فلاسفرز کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ مارکس ملنے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں مفہوم کے اوپر۔ بیسیکلی بین الاقوامی تعلقات کے مفہوم سے متعلق دو قسم کی آراء پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو فرسٹ گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات محض وہ تعلقات ہوتے ہیں جو ریاستوں کے بااختیار رہنما ایک دوسرے کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ ان میں صرف سرکاری سطح کے تعلقات آ جاتے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سرکاری سطح کے تعلقات کے علاوہ تمام نوعیت کے تعلقات بھی بین الاقوامی تعلقات کے زمرے میں ہی آتے ہیں، جیسے ثقافتی تعلقات، تجارتی تعلقات، یہ سارے تعلقات بھی بین الاقوامی تعلقات کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تاریخ کی طرف۔ بیسیکلی جو تاریخ میں سب سے پہلے جو اصطلاح استعمال کی تھی وہ 18ویں صدی کے آخر میں جرمی بینتھم نے انٹرنیشنل ریلیشن کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ پرانے زمانے میں مذہب کو ہی قانون اور رسم و رواج کا درجہ دیا جاتا تھا، اور جو مذہب اور عقائد کو ہی بیسیکلی وہ قانون سمجھتے تھے، اور جو حاکم تھے وہی مذہبی پیشوا تصور کیے جاتے تھے، اور جو اس قوم کے حاکم ہوتے تھے وہی ان کو ہی مذہبی پیشوا بھی تصور کیا جاتا تھا۔ اور سب سے پہلے یہ بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت جو سی ہے یہ یونانیوں نے کی اور انہوں نے ہی اس کو لازمی استعمال کیا۔ تو یونان کی جو بیسیکلی ریاستیں تھیں اطالوی اور ہسپانوی، اور انہوں نے ہی اس کو اپنے جو ہے ریاست کے استحکام کے لیے انہوں نے ہی اس کو بین الاقوامی تعلقات کی اصلاح کو لازمی قرار دیا تھا کہ ریاست کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اطالوی، ہسپانوی ریاست، اور ان کے جو تعلقات تھے جیسے یورپی ممالک اور افریقی ممالک یا آپس میں ان کے تعلقات تھے، تو انہوں نے ریاست کے استحکام کے لیے اس کو لازمی قرار دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت میں اضافہ ہوا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی دنیا کے ساتھ ریاست مدینہ کے تعلقات استوار کرنے کے لیے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، اور وہ خطوط جو ان سے آج بھی تاریخ میں اہم تصور کیے جاتے ہیں۔ اور جیسے خلفائے بنو امیہ، بنو عباس کے غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ جو انہوں نے اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے، اور وہ بھی بیسیکلی یہ بین الاقوامی تعلقات کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح مغربی جو مفکرین ہیں انہوں نے بھی بین الاقوامی تعلقات کو بہت اہمیت دی، اور اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ اس کے بعد تو اس کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت اور اس کے اوپر سوچنے پر ان کو مجبور کر دیا لوگوں کو کہ بین الاقوامی تعلقات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آج کل جو بین الاقوامی تعلقات کے ضمن میں بیسیکلی اقوام متحدہ، یورپی یونین، نیٹو، آسیان، G8، افریقن یونین وغیرہ، یہ ادارے جو سے یہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کو علیحدہ مضمون دینے کی حیثیت کیوں تھی، اور اس کو علیحدہ مضمون کی حیثیت سے ابھارنے کے لیے کون سے عوامل جو سے ہیں وہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ تو بیسیکلی پہلی مرتبہ جو ہے 4 صدی قبل مسیح میں ایک فلسفی مینشیئرز
تھے انہوں نے اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر برصغیر کے ایک تھے برصغیر میں مہاراجا چندر گپت، ان کے وزیر کوتلیا نے اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کیا تھا، اور پھر پہلا مفکر اور بیسیکلی پہلا مفکر کہہ لیں اور فلسفی کہہ لیں اس کو، وہ آچن لیک تھا جس نے بین الاقوامی تعلقات پر نا تحریری کاوش کی تھی۔ اس کے بعد پھر مکاولی جو اٹلی کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب جو سی ہے نا دی پرنس میں حکمرانوں کو آداب سفارتکاری سکھائے تھے، اور اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 17ویں صدی میں معاہدہ ویسٹ فیلیا ہوا تھا، تو وہ بیسیکلی ایک جنگ نہ لمبی پچھلے عرصے سے چھڑی جا رہی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کا خاتمہ ہوا تھا، اور روسی جو سامراجیت تھی اس کا خاتمہ اس معاہدے سے ہوا تھا، اور اس لیے یہ جو معاہدہ یہ بھی اس زمرے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یورپی بادشاہوں نے بھی جو ہے نا پاپا روم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور اس دور سے نا کافی نئے ملک جون سے ہیں وہ وقوع پذیر ہوئے۔ تو بیسیکلی 18ویں اور 19ویں صدی میں نا یہ بہت زیادہ پروان چڑھا، کیونکہ اس میں سفارتی تعلقات اور فوجی حکمت عملی اور بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی قانون جون سے ہیں نا وہ مرتب ہوئے تھے، اور قانون بین الاقوام جون سے ہیں انہوں نے تمام قوموں پر کچھ حقوق اور کچھ فرائض ان پہ لازم کر دیے تھے بیسیکلی یہ بین الاقوامی قانون نے، اور اس کا مقصد تھا کہ معاشرے میں امن و ایمان قائم ہو۔ اس کے بعد آج کے دور میں بھی اس کو بہت اہمیت حامل ہے، اور امن قائم کر رکھنے کے لیے اس کو بے پناہ جون سی ہے وہ اہمیت ملی ہے، اور ایک معروف مصنف تھے چارلی ایس، تو وہ اس کو بیسیکلی سماجی سائنس کا نام دیتے تھے۔ اب سماجی سائنس کیا ہے کہ بیسیکلی وہ کہتے تھے کہ بین الاقوامی معاشرے میں انسانی رویوں کے کئی پہلوؤں کا احاطہ ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی بین الاقوامی سیاسیات کہلاتی ہے، اور اس لیے ہی بین الاقوامی سیاسیات کو وہ سماجی سائنس کا نام دیتا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی معاشرے میں انسانی رویوں کے کئی پہلوؤں کا احاطہ ہوتا ہے، اور اس میں بیسیکلی اب علیحدہ مضمون کی حیثیت سے جو اسباب تھے وہ سب سے پہلے تو آتا ہے ہمارے پاس جنگ کا خطرہ، اس وجہ سے اس کو علیحدہ مضمون کی حیثیت دی گئی۔ اب جو جنگیں پرانی ہو چکی تھیں ان کے جو ہولناکیاں دیکھیں اور ان کے جو خطرناک نتائج دیکھے، اس سے دنیا کو بچانے کے لیے اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ تو بیسیکلی جو 2 عالمی جنگیں ہوئی تھیں اس کے بعد سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا، اور جنگ کے خطرہ کو ٹالنے کے لیے اور امن کے لیے اس کو ایک علیحدہ مضمون بنانے کی نا ضرورت پیش ہوئی۔ تو جیسے پہلی عالمی جنگ کے بعد جون سا تھا ایک مثالیت پسند مکتبہ فکر آیا، اور اس نے اس بات پہ زور دیا کہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہونا چاہیے اور بین الاقوامی قانون ہونے چاہیے، اور امن و سلامتی اور استحکام کے لیے یہ ضروری ہے بہت کہ قانون بنائے جائیں اور ادارے بنائے جائیں۔ تو اس کے نتیجے میں بیسیکلی مجلس اقوام بنی، لیکن وہ جون سی ہے وہ ناکام ہو گئی، اور پھر اس وجہ سے دوسری عالم جنگ ہو گئی، اور پھر دوسری عالم جنگ کی جو ہولناکیاں تھیں اس کی وجہ سے پھر اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا قیام عمل میں آیا، اور اقوام متحدہ جو سی ہے وہ امن و سلامتی کے لیے قائم کی گئی تاکہ ریاستوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور بیسیکلی ان سارے اداروں کا مقصد یہی ہے کہ ریاستوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور بین الاقوامی جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ تو ان کے ریاستوں کے درمیان اختلافات کو حل کرنا، بین الاقوامی مسائل کو حل کرنا، اور دنیا کو پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اور جنگ کے خطرے کو ٹالنے کے لیے اس کو علیحدہ مضمون بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ تجارتی تعلقات اور مواصلاتی تعلقات، مواصلات کی ترقی۔ تو اب جدید دور میں بیسیکلی ایک تو ذرائع آمد و رفت میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح ذرائع ابلاغ میں اور ذرائع نقل و حمل میں بے پناہ جون سا ہے نا وہ ترقی ہوئی ہے۔
اب اس ترقی کی وجہ سے بیسیکلی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور میڈیا کی جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ بیسیکلی پوری دنیا کو نا ایک دوسرے کے قریب کر دیا، اور پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور بیسیکلی اب یہ پوری دنیا ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ریاستوں کے درمیان سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی تعلقات میں جو ان سے اتنا بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اس لیے یہ ضرورت پیش ہوئی ہے کہ اس کو ایک علیحدہ مضمون کی حیثیت دی جائے، اور ان کے لیے یہ سارے تعلقات ان کے درمیان، ریاستوں کے درمیان سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک قوانین بنائے جائیں اور اصول و ضوابط بنائے جائیں اور ادارے بنائے جائیں جو ان کے درمیان یہ تعلقات کو استوار کر سکیں۔ تو اس لیے اس کی ضرورت پیش ہوئی۔ اس کے بعد ہے نئی ریاستوں کا قیام۔ اب یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ نئی ریاستوں کا قیام جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہے نا، وہ بہت زیادہ نئی ریاستیں بنی تھیں، اور برطانوی اور فرانسیسی جو سامراج تھا نا، وہ اس کے ختم ہونے کے بعد بیسیکلی کافی نئی ریاستیں اور نئے ممالک جو سے ہیں وہ وجود میں آئے تھے۔ تو 1945 میں جیسے اگر ہم دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کے وقت نا، تو اس کے ارکان کی جو تعداد تھی وہ 50 تھی، بعد میں لیکن یہ تعداد جو سی ہے 189 تک پہنچ گئی، مطلب اتنی زیادہ ریاستوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو سیاسی طور پر جو منظم ریاستوں میں اضافے کے باعث نا جو سے مسائل ہیں ان میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے، اور اس طرح جیسے ہر ریاست کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے حصول کے لیے ریاستوں سے مختلف دوسری ریاستوں سے تعلقات بنائیں، اور اس طرح دوسری ریاستوں سے تعلقات بنانے کا اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل پر قابو پا لے، اور اس طرح جن کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو مسائل ہیں ان پہ جلدی سے قابو پا لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ جائز اور ناجائز ذرائع اور طریقے استعمال کر کے نا اپنی جو سے ہیں مسائل ان پہ قابو پا لیتے ہیں اور ضروریات کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو دوسرے ریاستیں ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک طرح سے کمپٹیشن بھی بن جاتا ہے، اور بیسیکلی اس لیے نا بین الاقوامی تعلقات سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ریاستوں کا رویہ کیسا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس طرح بین الاقوامی ماحول میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اور اسی طرح جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا، تو ان میں کون سے مسائل ہیں، اور اسی طرح بڑی طاقتوں کے مابین جو سی ہے وہ سرد جنگ جیسے امریکہ اور چائنا کے درمیان ہے، اور اسی طرح نئی آزاد ریاستوں کے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اس لیے۔ تو اس لیے بیسیکلی اس کو علیحدہ مضمون بنانے کی ضرورت پیش ہے۔ اس کے بعد ہے بین الاقوامیت کا رجحان۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد عالمی امن کے قیام کے لیے جیسے مختلف ادارے اور تنظیمیں بنائیں گے، جیسے پہلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام لیگ آف نیشنز بنائی گئی، لیکن وہ جو ہے فیل ہو گئی، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بیسیکلی ایک تصور نکلا تھا عالمی حکومت کا، ورلڈ گورنمنٹ کا، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اقوام متحدہ عمل میں آئی، لیکن وہ بھی بیسیکلی جنگوں کا تدارک اور پوری طرح سے امن قائم کرنے کے لیے مؤثر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک طرح سے اس کی تھوڑی سی اہمیت ہے، اور مختلف ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے اس نے کافی خدمات سر انجام دی ہیں، اور بین الاقوامیت کے اس رجحان کے باعث نہ اس کو علیحدہ مضمون کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے امریکی اثرات۔ بڑی طاقتور اور جو ترقی یافتہ ریاستیں ہوتی ہیں نا، ان کا بیسیکلی غریب اور ترقی پذیر ریاستوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جیسے جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی اس کے بعد امریکہ اور روس جو سے تھے وہ سپر طاقت کے طور پہ ابھرے تھے، لیکن یہ جو جیسے اس کے بعد پھر دو بلاکوں میں دنیا تقسیم ہو گئی تھی، کچھ ممالک جو سے تھے امریکہ کے ساتھ مل گئے تھے اور کچھ روس کے ساتھ، لیکن روس پھر جب ٹوٹ گیا تو اس کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ جو ہے وہی دنیا کا سمجھنے کے تھانے دار بن گیا۔ تو لیکن امریکہ جیسا طاقتور اور ترقی یافتہ ملک بھی دوسروں پہ انحصار کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، اور امریکہ میں ہی بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین نے عالمی اداروں کی جو اہمیت کو تسلیم کیا تھا، اور اس طرح جب امریکہ نے اس کی بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کر لیا تو دوسرے ممالک پر بھی اس کا اثر ہوا، اور انہوں کو بھی اس کی اہمیت کو اپنانا پڑا، اور اس طرح اس نے مختلف بین الاقوامی جو ادارے تھے ان کا قیام کیا، اور اس طرح
جو بھی اس نے اقدامات کیے وہ ان کو جو اس نے بین الاقوامی تنظیمیں بنائی وہ بیسیکلی امریکہ کی ہی وسعت نگر تھیں اور امریکہ کی رہنمائی میں ہی اپنا کام کرتی تھیں. جیسے اقوام متحدہ بھی بیسیکلی امریکہ کی ہی تخلیق تھی. تو اس طرح بین الاقوامی تعلقات کے دائرۂ عمل میں اضافہ ہوا. اس کے بعد اس کا جو علیحدہ مضبوط بنانے کی حیثیت دینے والے اسباب ہیں ان میں ہے سیاست کا سائنسی جو انداز فکر ہے. جو مفکرین ہیں وہ بیسیکلی اسی کوشش میں ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کو جدید اور سائنسی انداز فکر سے کس طرح روشناس کرایا جائے. اور بین الاقوامی تعلقات کا مضمون جو ہے نا وہ بیسیکلی بہت وسیع ہے اور اس میں جو ہے نا کچھ اس لیے حدود متعین کرنا بھی اس لیے ضروری ہے. اس کی تھیوری میں نئی دلچسپی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات جو ہے نا ایک منظم مضمون کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. اس کے بعد ہے کہ بقا کی جنگ کہ بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جدید دور میں ہر ریاست جو ہے نا وہ اپنی بقا کی جنگ کے لیے ہر وقت اس کو تیار رہنا پڑتا ہے. جیسے پاکستان بھی ہے وہ بھی اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے. اسے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسی دفاعی انتظامات اور معاشی نقطہ نظر سے آگاہی جو ہے نا وہ رکھنی ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے بھی بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت ہے. اسی طرح پھر جنگی طریقہ کار میں تبدیلی تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ دنیا میں امن قائم کرنا ہی ہے. اور دور جدید میں جو تباہ کن ہتھیار بن چکے ہیں اور مزید بن رہے ہیں وہ بیسیکلی خطرہ ہیں. تو اس جدید ٹیکنالوجی میں جو سے ہتھیار بن رہے ہیں ان کی جو تیاری ہو رہی ہے وہ جنگی نوعیت جو سی ہے نا وہ تبدیل کر سکتی ہے. اور قوموں کی انسانیت کے بقا کے بارے میں سوچنے پڑھنا کافی سوچنا پڑ رہا ہے کہ ایسے ایسے ہتھیار آ گئے جس سے پوری کی پوری انسانیت بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اس لیے انسانیت کی بقا قائم رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے ذریعے اس مسئلے پہ قابو پانے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا محدود ہونا. اس کے بارے میں بیسیکلی یہی سوچا جاتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے نا وہ صرف ریاست کے اندرونی مسائل جیسے حکومت کی تشکیل، سیاسی جماعتیں اور مملکتی جو نظام ہے اس میں الجھ کے رہ گئی ہے. لیکن ریاستوں کے مابین جو تعلقات ہیں ان کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بھی اس کو ایک علیحدہ مضمون کی حیثیت میں دینے میں اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد صنعتی انقلاب نے دنیا کے کافی ممالک کو نا ایک دوسرے کے قریب کر دیا اور بین الاقوامیت کے عنصر نے بھی جو سا کافی ترقی کی ہے. تو صنعتی خام مال جو سا اس کا حصول اور تیار مال کی سپلائی بین الاقوامی تعلقات میں اہمیت اختیار کر گئی اور بین الاقوامیت کے مضمون کے لیے ایک علیحدہ حیثیت جو سی ہے وہ پیش کر گئی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ بین الاقوامی تعلقات کی وسعت کیا ہے. تو اس کی وسعت بیسیکلی جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اور نئے نئے طریقے آ رہے ہیں تو اسی طرح بیسیکلی بین الاقوامی تعلقات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جیسے ایٹمی جنگ کے خطرات ہیں اور مختلف ریاستیں جو سی ہیں وہ آزادی چاہتی ہیں تو اس لیے بھی اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. یہ وجہ بیسیکلی کہ بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ نا سائنسی بنیادوں پہ ہونے لگا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی بین الاقوامی تعلقات کی اساس اور جدید طریقہ کار اور نئے نئے نظریات جو سے ہیں نا وہ سامنے آ رہے ہیں. تو بیسیکلی آج کل جو بین الاقوامی تعلقات اتنی اہمیت پا چکے ہیں کہ ان کے مطالعے کے لیے نا ہمیں اندرونی سیاست، بین الاقوامی اداروں، بین الاقوامی قانون اور علاقائی مطالعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو بین الاقوامی تعلقات کی جو وسعت ہے اس میں سب سے پہلے ہے کہ جدید ریاستی نظام کا مطالعہ کہ بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ جدید ریاستی نظام کو سمجھنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، بہت مدد دیتا ہے. تو مختلف ریاستوں کے جو باہمی تعلقات ہیں، باہمی ان کے معاہدے ہیں، ان کے اور اتحاد جو سے ہیں اس کی بدولت جدید نظام ریاست کو سمجھنے میں نا کافی مدد ملتی ہے اور ان کے فیصلہ ساز اداروں کی سوچ کو پرکھنے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے. تو پالیسی بیانات، سربراہان مملکت کے دورے اور مشترکہ کانفرنسوں کی بدولت نہ ان ریاستوں
ریاستوں کی ترجیحات کا ہم تعین کر سکتے ہیں، اور اس بات کو ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، اس بات کی ہم جانچ کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کی بدولت جدید ریاستی نظام ترقی کی کون سی مدارج طے کر پایا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ نظریہ تحفظ کا جائزہ۔ اس کی وجہ سے نا ہم بیسیکلی بین الاقوامی تعلقات کی وجہ سے ان ریاستوں کے نا دفاعی پالیسیوں کو اور ان کے جو نظریہ دفاع ہے نا ان کو سمجھنے میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے۔ اس سے ہمیں بیسیکلی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مختلف ریاستیں ہیں ان کے بقا کو کس طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں، اور پھر ان کے خطرات کو نمٹنے کے لیے ان پالیسیاں کون سی لگائیں گے، افواج کو کس طرح وہ تقسیم کریں گے، ان کو بین الاقوامی مدد کس طرح پہنچائی جائے گی، اور ان کے معاہدات جو امن ہے وہ کس طرح کے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں نا ہم بین الاقوامی تعلقات کے ذریعے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فیصلہ سازی۔ فیصلہ سازی بیسیکلی ریاست کی قیادت کی معاملہ فہمی اور دانش مندی کا ثبوت ہوتی ہے۔ اب نہایت اہم ترین جب حالات ہوں گے تو ان حالات میں جو کی گئی فیصلہ سازی ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس مطالعے کے ذریعے فیصلہ سازی کے محرکات اور اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ فیصلوں کی جائزے کے لیے بھی نا مستقبل کے فیصلوں کا جو جائزہ ہم لیتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ مستقبل کے لیے کیا لائحہ عمل بنانا ہے۔ تو یہ بیسیکلی بین الاقوامی تعلقات ہی کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے نظریہ تصادم اور حل تنازعات۔ اس میں بیسیکلی بین الاقوامی تعلقات کے ذریعے ہمیں قوموں کے درمیان ان کے درمیان جو کلیش ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، ان کے درمیان جو تصادات ہو رہے ہیں، جو تصادم ہو رہا ہے اس کی وجہ جاننے کا موقع ملتا ہے، اور پھر ان کو حل کیسے کرنا ہے، ان کے پرامن تصفیہ کیسے کرانا ہے، اس میں بھی ہمیں مدد ملتی ہے۔ اور بین الاقوامی سیاست میں جو تنازعات جو نکلتے ہیں ان کے نتیجے میں جو کشیدگی ہو رہی ہے اور اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح پھر اس کو سالو کرنے کے لیے جو بڑی طاقتیں اور اسی طرح بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں ان کا دباؤ جو سا ہے، اور اس کے دباؤ کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے میں بین الاقوامی تعلقات بہت مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قومی طاقت۔ اس میں بیسیکلی اب بین الاقوامی تعلقات میں نا قومی طاقت کو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بین الاقوامی تعلقات سے منسلک جو مفکرین ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو قومی تعلق سے قومی طاقت اور اس سے تعلق رکھنے والے جو عناصر ہیں اور اس کے جو اثرات ہونے سے پیدا ہونے والے جو حالات ہیں ان کے مطالعے میں بہت زیادہ وہ دلچسپی لیتے ہیں مفکرین۔ اس طرح بیسیکلی جو بین الاقوامی تنازعات کا آغاز ہے نا وہ قومی طاقت کے تصادم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور قومی طاقت کے بل پر ہی نا بین الاقوامی سیاست میں کمزور ریاستوں اور مضبوط ریاستوں کا نظریہ پروان چڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہے سفارت کاری۔ بین الاقوامی تعلقات میں سفارت کاری کا بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا بہت امپورٹنس دی گئی ہے۔ جو مفکرین ہیں وہ سفارت کاری اور ڈپلومیسی کے اصولوں کو، اس کی اقسام کو، اس کے ذرائع کے مطالعے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور بیسیکلی عالمی تنازعات کے حل میں بھی یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اسی طرح سپر پاورز کے درمیان جو معاملات طے کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی بین الاقوامی جو سفارت کاری ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بین الاقوامی سیاست میں، اس لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے معاشیات کا کردار۔ بین الاقوامی تعلقات میں معاشیات کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اب کسی بھی ملک کی معاشی کارکردگی، اس کے سالانہ اخراجات، اس کا بجٹ خسارہ، اس کے تجارتی تعلقات، اس کی خارجہ پالیسی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو طاقت کے حصول اور بین الاقوامی سیاست میں ممتاز مقام اور سپر پاورز کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے نا معاشیات کے کردار کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کہ معاشی معاہدوں کی بدولت ہی بیسیکلی نا کوئی بھی جو دشمنی ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بجٹ خساروں سے مجبور ہو کر جو ریاستیں غریب ممالک جو سے وہ قرضہ لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ اپنی خود مختار حیثیت کو کھو دیتے ہیں۔ یہ سارے عوامل جو سے نا یہ ریاستوں کے معاشی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا بین الاقوامی تعلقات پر ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لاسٹ پہ بین الاقوامی اتحادات۔ جو مختلف ریاستیں ہیں نا وہ بیسیکلی باہمی تعاون کو
فروغ دینے کے لیے نا بین الاقوامی اتحاد قائم کرتی ہیں، اور وہ جو اتحاد قائم کرتی ہیں اس کی نوعیت کیسی ہے، اس کا کردار کیسے ہے، اور اس اتحاد سے پیدا ہونے والے جو نتائج ہیں وہ کیسے ہیں، وہ سارا مطالعہ جو ہے بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ اتحاد یا معاہدے یہ جو بیسیکلی معاشی بھی ہو سکتے ہیں، دفاعی بھی ہو سکتے ہیں، تعلیمی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، اور ثقافتی یا کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی وجہ سے نا بین الاقوامی سیاست ہمیشہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ مفکرین جو سے ہیں ان اتحادات اور معاہدات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان کے مطالعے کو بین الاقوامی تعلقات میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کی عناصر، اس کی وسعت کے عناصر کے اوپر۔ تو بیسیکلی اس کی اہمیت کے جو عناصر ہیں وہ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نئی ریاستوں کا قیام، اور تو نئی ریاستوں کے قیام سے بین الاقوامی تعلقات کو کافی وسعت اور تکمیت حاصل ہوئی تھی، اور یہ پروان چڑھی تھی۔ اسی طرح پھر عالمی جنگیں آ جاتا ہے کہ جس طرح 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں انہوں نے امن جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا تھا۔ تو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو مجلس اقوام قائم ہوئی، اور اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ قائم ہوئی۔ تو یہ جو عالمی دورے تھے یہ قائم کیے گئے تھے تاکہ ایٹمی ہتھیاروں کا خوف جو سا ہے وہ ختم کیا جائے، کیونکہ ایٹمی ہتھیاروں کا خوف جو ہے وہ پوری دنیا پہ مسلط ہو گیا ہے، اور جنگ و جدل کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کے لیے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے بین الاقوامی تعلقات میں کافی وسعت پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد افراد کے رویہ جات اور معاہدات کے عمل دخل کے بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ ریاست پر ایستادہ ہوئی۔ ماضی میں جیسے ریاست اس سلسلے میں بنیادی کردار کی حامل تھی، اور حال میں بھی ریاست کا کردار بنیادی ہے، لیکن اس میں بیسیکلی ریاستوں کے افراد کے جو رویے ہوتے ہیں نا اور ان کے معاہدات ہیں ان کا بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہ اس کے عناصر میں ملٹی نیشنل ادارے بھی کافی ہیں، کہ جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یہ سارے بین الاقوامی تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسی طرح اقوام متحدہ جو ہے یہ بھی بین الاقوامی تعلقات میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے تجارتی پالیسیاں، کہ مختلف ممالک جو آپس میں درآمدات کرتے ہیں، برآمدات کرتے ہیں، ان کے فروغ کے لیے کافی پالیسیاں بناتے ہیں، اور تو ان پالیسیوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو تجارتی پالیسیاں جو سی ہیں نا وہ بین الاقوامی تعلقات پر کافی حد تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ علاقائی تنظیمیں، جیسے علاقائی سطح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تنظیمیں بنائی گئی ہیں علاقائی طور پہ، جیسے دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کا قیام عمل میں آیا تھا، اور وہ ممالک جو پہلے برطانیہ کے قبضے میں تھے انہوں نے جو ہے دولت مشترکہ کامن ویلتھ نامی ادارہ قائم کیا۔ اسی طرح عرب لیگ اور ساک وغیرہ وہ تنظیمیں جو علاقائی سطح پر کام کرنے نظر آئی ہیں۔ تو علاقائی سطح کی ادارے اور جو تنظیمیں ہیں وہ بھی بین الاقوامی تعلقات پر کافی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انفرادی حیثیت، کے ہر فرد جو ہے اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور بین الاقوامی تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے امریکہ کا صدر جو ہے وہ کافی اہم فرد سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے کسی بھی فیصلے کے باعث بہت سے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اسی طرح عراقی صدر صدام حسین شہید نے کویت پر قبضہ کر کے بین الاقوامی تعلقات کو متاثر کیا تھا، اور عراق اور افغانستان پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے پر اور پھر قبضے کی بھی اسی طرح میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ماضی میں ہٹلر بھی جو سا تھا وہ بھی بین الاقوامی تعلقات پر کافی اس نے متاثر کیا تھا۔ تو اس طرح اس کی انفرادی حیثیت میں بھی اس کی وسعت کا ایک عنصر تصور کیا جاتا ہے۔ ایک کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کی اقسام، تو اقسام میں بیسیکلی آ جاتے ہیں کہ یہ 2 قسم کی ہیں، کہ بین الاقوامی تعلقات کی اقسام جو سی ہیں سب سے پہلے نمبر 1 پہ آ جاتی ہے سرکاری بین الاقوامی تعلقات کے 2 یا 2 سے زیادہ ریاستوں کے درمیان پائے جانے والے جو تعلقات ہیں ان کو ہم سرکاری بین الاقوامی تعلقات کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ان میں آ جاتے ہیں امور خارجہ، امن و سلامتی، اسی طرح باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی معاہدے اور جنگ و امن کے جو اصول ہیں، اور بین الاقوامی تجارت اور سفارتکاری اور بین الاقوامی تنظیمیں، غیر جانبداری، جاسوسی، ثقافتی معاہدے، سائنس اور ٹیکنالوجی، اور اسی طرح تعمیراتی معاہدے اور بین الاقوامی تجارت کا معاہدہ اور زر مبادلہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نجی بین الاقوامی تعلقات۔ اس میں بیسیکلی ایک ریاست کے شہریوں کے دوسری ریاست کے شہریوں کے ساتھ جو
ہمہ قسمی اور مطلب ایک جیسی تعلقات جو سے ہوتے ہیں نا وہ نجی بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں. ایسے جو تعلقات ہیں نا یہ بیسیکلی بین الاقوامی اداروں اور جماعتوں کے ذریعے قائم ہوتے ہیں, جیسے ثقافتی ادارے ہو گئے, مذہبی جماعتیں ہو گئیں, اولمپک کھیل ہو گیا, ٹریڈ یونینز ہو گئے, اور مالیاتی ادارے جو سے ہیں یہ سارے ہیں. اور شہری باہمی تجارت, صنعت اور دوسرے مالیاتی شعبوں کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں. اور اس طرح حکومتیں جو سے نجی بین الاقوامی تعلقات کے تحفظ کی بھی مختلف معاہدات کے تحت ذمہ دار ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کہ اس کی جو بین الاقوامی تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ کیسی ہے. تو بین الاقوامی تعلقات ریاستوں کے درمیان جو تنازعات کو حل کرنے کے لیے مختلف سطح پر ریاستیں جو سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہیں. وہ تعلقات بیسیکلی 3 طرح کے ہیں. وہ ہیں ایک ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی, ایک ہم کہہ سکتے ہیں سماجی, اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں معاشی. اب سب سے پہلے آ جاتے ہیں سیاسی تعلقات کون سے ہوتے ہیں. سیاسی تعلقات میں بیسیکلی ریاستیں جو سے ہے وہ باہمی تعلقات کی مختلف ممالک جو سے ہیں انہوں نے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے نا سفارتکاروں کا تعین کیا ہے. جیسے انہوں نے آج کل کے دور میں کیا ہے کہ کافی ممالکوں نے اپنے دوسرے ممالک میں اپنا ایک کونسل خانہ کہہ لیں یا سفارت خانہ کھول دیا ہے. تو یہ ادارے جو سے نا یہ ممالک کے جو سے نا قومی مفاد کی حفاظت کرتے ہیں. اور بین الاقوامی عدالت, انصاف, سلامتی کونسل اور باہمی ادارے جیسے سارک اور آسیان وغیرہ جیسی تنظیموں نے سیاسی تعلقات کو وسعت دے دیا. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں سماجی تعلقات کی تو انسان کی سیاسی سماجی حیثیت ریاستوں اور حکومتوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے. اور انسانوں کی طرز معاشرت, ثقافت اور جغرافیائی رنگ جو سا ہے یہ بڑے بڑے تضادات کا موجد بن گئی ہے. لیکن بنیادی فطرت اور جبلت جو سی ہے نا وہ تعاون اور دوستی کے لیے اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے نا رشتے اور تعلقات کے پیچھے جذبہ ہوتا ہے ایک, اور یہ تعلقات بیسیکلی اسی جذبے کی ترقی یافتہ شکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر جو ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہیں اور وہ انسانوں کے بیسیکلی اتحاد چاہتی ہیں. تو یہ اتحاد اور تحفظ جو سا ہے یہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ جو بیسیکلی دوستی اور محبت کے احساس ہیں یہ اس کے وجود کا ہر قسم کے تعلقات میں اہم کردار ہوتا ہے. اور سرکاری حیثیت میں ریاستوں کے تعلقات میں جن عوامل نے حالات کو بہتر بنانے میں مدد کی وہ مختلف ریاستوں کے شہری افراد کے نجی تعلقات ہوتے ہیں, ان کے آپس میں جو نجی تعلقات ہیں. تو بیسیکلی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ ان تعلقات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور مذہبی اسی طرح اگر ہم مذہب والی سائڈ پہ ہیں تو مذہبی عقائد کی ہم آہنگی سے جذباتی لگاؤ بڑھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تجارت کی ترقی جو سی ہوئی ہے نا اس نے افراد کے تعلقات میں ثقافتی, سماجی اور ثقافتی رشتوں کو نا کافی مستحکم اور مؤثر کر دیا. تو انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں بے شک وہ جمہوریت کے تحت ہیں یا انسانیت کے تحت یا دوستی کے تحت ہوں, ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانیت کے درمیان جو ہے نا باہمی تعلقات کافی رہے ہیں اور آج بھی قائم ہیں, اور مستقبل میں بھی ان تعلقات میں کافی وسعت آئے گی اور استحکام آئے گا, اچھے ہوں گے. اسی طرح آ جاتے ہیں اگر ہم معاشی تعلقات کی بات کریں کہ مادی اور سائنسی ترقی کے نے جو ہے نا ضروریات زندگی کے حصول کے لیے کافی مسائل بھی پیدا کر دیے, جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اپنے عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان سے کافی معاہدات کرتے ہیں اور انہیں اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج کے جو معاشی مسائل ہیں انہوں نے تمام انسانوں کو ایسی مشکل میں ڈال رکھا ہے کہ ریاستیں جو سے ہیں نا وہ باہمی تعاون اور معاشی ترقی کے لیے جو مختلف طریقے اپناتی ہیں نا ان میں اقتصادی امداد کے علاوہ اسی طرح قرضہ جات کی ترسیل بھی عام ہوتی ہے, اور جس میں جو ریاستیں ہیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی جاتی ہیں جب وہ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. تو اس طرح عالمی سطح پر قائم کردہ جو تنظیمیں ہیں جیسے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ہو گیا یا عالمی بینک ہو گیا یا ایشیائی بینک ہو, ریاستوں کے درمیان یہ باہمی طور پر معیشت میں استحکام کے لیے کافی امداد کرتے ہیں.
تو اس کے بعد اگر ہم چلیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ اس کے اوپر جو اثر انداز ہونے والے جو عوامل ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ عوامل کس طرح کے ہیں، کیونکہ کچھ بین الاقوامی تعلقات پہ کچھ فطری عوامل ہوتے ہیں اور کچھ مصنوعی یعنی انسانوں کے پیدا کردہ مسائل جو ان سے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے قدرتی وسائل۔ اگر ہم قدرتی وسائل کی بات کریں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف نعمتیں دی ہیں کہ مختلف اللہ تعالیٰ نے کی زمین جو سی ہے وہ مختلف قسم کے خزانوں پہ بچھی ہوئی ہے، اور ان معدنیات میں بیسیکلی جیسے ہو گیا زرخیز مٹی، سونا، تیل اور گولڈ، اسی طرح یہ ساری قیمتی ترین جو معدنیات ہیں یہ ساری شامل ہیں۔ یہ وسائل مختلف ممالک میں موجود ہے، تو اگر انسان ان وسائل کو اکٹھا یا ضائع کر سکتا ہے یہ اس کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح ریاست کی طاقت اور خوشحالی کا انحصار ان وسائل کی موجودگی اس کے صحیح استعمال اور استفادے پر ہوتا ہے۔ تو اگر تو اس کا وہ صحیح فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس کی خوشحالی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ان وسائل کا تعلق نہ ان وسائل کا یہ بیرونی تعلقات پہ بھی کافی اثر ڈالتی ہے۔ تو اگر کوئی ریاست اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنا جانتی ہو اور اس کی حفاظت بھی نہ کرنا جانتی ہو تو دوسری جو ریاستیں ہیں وہ اس پہ حملہ کر کے اس کے وسائل پہ قبضہ کر سکتے ہیں اور پھر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے ہم مثال لے سکتے ہیں یورپی، امریکی اور ایشیا ریاستوں نے جو کمزور ریاستوں پہ قبضہ کر کے ان کے وسائل سے کافی فائدہ بھی اٹھا چکے ہیں، تو یہ ممالک جو ان سے ہیں ان سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بیسیکلی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ محلِ وقوع اور طبی ماحول کی، کہ ریاستوں کا محلِ وقوع جو ہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ طبی ماحول اور محلِ وقوع وہ تمام اشیاء ہوتی ہیں نا جس سے قدرت نے اس ملک کو نوازا ہوتا ہے، جیسے پہاڑ ہو گئے، سطح مرتفع ہو گیا، آب و ہوا اس کی کیسی ہے، میدان کیسے ہیں، اس کی مٹی کیسی ہے، اس میں نباتات کیسے ہیں، اسے ساحل سمندر لگتا ہے یا نہیں لگتا، اس میں معدنیات ہیں یا نہیں، اس کے دریا، اس کے نہریں، ندی نالے وغیرہ، اور اسی طرح کرۂ ہوائی اور خلائی بسیط۔ اس طرح سائنسی ٹیکنالوجی کی بدولت انسان جو ہے نا جغرافی حالات اور عوامل کو اپنے لیے سازگار صورت میں لا سکتا ہے۔ تو تسخیر کائنات کا عمل ہے انسان کو ان سے زیادہ عبور جو ہے نا وہ دے رہا ہے۔ تو ان اسباب و عوامل کی بدولت بین الاقوامی تعلقات میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، جیسے پرانے دور میں دریا اور پہاڑ ممالک کو جو ہے ایک دوسرے سے دور رکھتے تھے، لیکن ان پہاڑوں، دریاؤں اور دروں کی بدولت انسانوں کو فتوحات بھی نصیب ہوتے تھے۔ تو اب جیسے جیسے ایجادات ہو رہی ہیں تو ان ایجادات کی بدولت انسان کو جغرافیائی رکاوٹیں عبور کرنے کا حوصلہ مل چکا ہے، اور پھر سامراجیت اور شہنشاہیت نے بھی جنم لے لیا، اور مغربی دنیا نے اکثر کرۂ ارض کو اپنا محکوم بنا لیا۔ تو امریکہ انہی معدنیات کے پیچھے جو ہے نا عراق، کویت اور اب افغانستان، ایران اور پاکستان پر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش میں مصروف لگتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں سرحدات اور جغرافی حالات کے اوپر، تو ریاستوں کی سرحدیں اور اس کے جغرافی حالات ریاست کے خارجی تعلقات کے لیے کافی اہم ہوتے ہیں۔ جیسے جس ملک کی سرحدیں اپنے دشمن ملک سے ملتی ہیں تو اسے کسی طاقتور ریاست سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور دفاعی معاہدات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو کسی ریاست کے اگر قدرتی وسائل بیرونی طاقت کو مذکورہ ریاست کی طرف راغب کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریاست جارحیت کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں آبادی کی طرف، تو ملکی آبادی کی ساخت اور طاقت بیرونی تعلقات کو کافی متاثر کرتی ہے۔ آبادی کا کم یا زیادہ ہونا ملکی وسائل پر منحصر ہوتا ہے، اور اگر ملکی آبادی اس قدر ہو کہ جس کا گزارا ملکی وسائل پر ہو ہی نہیں رہا، آبادی اتنی زیادہ ہے تو ملک جو ہے وہ زیادہ آبادی والا کہلاتا ہے، اور اس طرح اگر آبادی روزگار، تعلیم اور دیگر انسانی وسائل سے بآسانی مستفید ہو رہی ہے وہ آبادی،
تو ملک جو سا ہے مناسب آمدنی والا کنسیڈر ہوتا ہے، اور اسی طرح زیادہ آبادی والا ملک جو سا ہے وہ جارحانہ خارجہ پالیسی اور حرص و ہوس کی نگاہوں کا حامل ہوتا ہے، جبکہ کیونکہ وہ اپنی جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں کر سکتا نا، اسی لیے. اور جیسے امریکہ، روس اور یورپی ممالک ہیں، وہ دوسرے ممالک میں اپنا خام مال کی منڈیاں ہیں ان کی، جہاں سے وہ معدنی وسائل کو نکال کر اپنی ملک کی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم آئیں اقتصادیات کے اوپر، اکانومی کے اوپر، تو جدید جو ترقیات ریاستیں ہیں وہ اقتصادیات کی اہمیت جانتے ہیں. تو اقتصادی حالات اور عوامل نے جو بین الاقوامی تعلقات، خارجہ پالیسی، ڈپلومیسی اور بین الاقوامی رشتوں پہ کافی اثر ڈالا ہے. یہ انسان کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ اکثر ممالک جو سے ہیں وہ اقتصادی خوشحالی اور دوسرے ملک کے لیے مصیبت ثابت ہوتی ہے. تو اگر مطلب کچھ ممالک کی اگر وہ خوشحال ہیں تو دوسرے ملک کے لیے کبھی کبھار مصیبت بھی ہو سکتا ہے. کہ اس کا بیسیکلی اچھا پہلو یہ ہے کہ دوسرے ملک اس کو ایک چیلنج تصور کرتے ہیں، اور تمام ممالک خود کو اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے اس معیار اور درجے تک پہنچانے کی ظاہرہ کوشش میں لگ جاتے ہیں. کمپٹیشن سا ایک ہو جاتا ہے سمجھ لیں. تو ہر ایک ریاست اپنے اپنے اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مخصوص بین الاقوامی تجارتی پالیسی اختیار کرتی ہے، جس کی کافی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہر بڑی ایجاد اور دریافت بین الاقوامی تعلقات پہ اثر ڈالتی ہے. تو جیسے پرانے زمانے میں بھی تھا کہ، لیکن آج کل کے دوران میں نا کافی ہے کہ صنعتی انقلاب جو سا ہے یہ اس نے بیسیکلی اس حقیقت پہ واضح ہے کہ اس کا جو صنعتی ترقی جو سی ہے یہ کافی اثر ڈالتی ہے. لیکن یہ جو ایجادیں ہو رہی ہیں اور دریافتیں ہو رہی ہیں یہ دو دھاری تلوار کی طرح سمجھ لیں. ان سے بین الاقوامی جوڑ بنتا ہے اور بعض اوقات بگڑ بھی جاتے ہیں. تو جیسے ریلوں، جہازوں، ٹیلی گراف اور ٹیلی فون، انٹرنیٹ وغیرہ کی ایجادات اگر ہم کنسیڈر کریں تو اس نے ملکوں اور قوموں کو میل ملاپ اور تعاون کو تو بڑھا دیا، لیکن انہیں اتنا قریب تر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگوں اور ان کی کشیدگیوں میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے. تو بینیفٹس بھی ہیں اور ظاہر ہے نقصان بھی ہیں. اس کے بعد اگر ہم آئیں ثقافت اور نظریات کے اوپر، تو لوگوں کا جو معاشرت اور رہن سہن کے جو طریقے ہیں اس کے اوپر بھی کافی اثر پڑا ہے، اور مختلف جو ثقافتیں مل کر جو ایک دوسرے معاشرے پہ کافی اثر ڈالتی ہے. جیسے ہندی اور اسلامی تمدن جو سے ہیں مکسچر جو سا بن رہا ہے، ہندوؤں کے رسم و رواج ہمارے میں آ رہے ہیں اور ہمارے جو سے کچھ ہندوؤں میں جا رہے ہیں. مسلمانوں اور ہندوؤں ایک دوسرے کی ثقافت پہ کافی اثر ہے، اور اونچے اور امیر طبقے نے بھی جو سا ہے وہ مغربی تہذیب کو کافی، جو امیر طبقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے جیسے. اور اسی طرح ہندوانہ جو کلچر ہے وہ ہمیں بھارت کی طرف، اور مغرب کلچر ہمیں یورپ اور امریکہ کی طرف راغب کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم آئیں کہ تاریخی اثرات کے اوپر، تو جو گزشتہ جو تاریخ ہے جو وہ بھی کافی بین الاقوامی تعلقات پہ اثر ڈالتی ہے. جیسے پاک بھارت تعلقات آزادی سے لے کر آج تک وہ خوشگوار نہیں ہیں. تو ان دونوں کے ملکوں پہ انگریز حکمرانوں کی شرپسندی تھی، تو اس کے باعث انگریزوں کے عہد حکومت میں اکثر و بیشتر ہندو مسلم فسادات اور ناچاکی رہتی تھی، اور جو آج تک ویسے ہی چل رہی ہے. اس کے بعد اگر ہم آئیں حکومتی عوامل کے اوپر، تو ریاست اور حکومت کی ساخت اور نوعیت بھی بین الاقوامی تعلقات پہ کافی اثر ڈالتی ہے، کیونکہ حکومت کی خارجہ پالیسی اور تعلقات اس کے نظریات پہ ہی بیسیکلی مبنی ہوتی ہے، اور دوسری حکومتوں کا اس سے سلوک بھی نظریات پر ہی بیسیکلی منحصر ہوتا ہے. جیسے اگر ہم گزشتہ زمانوں کی بات کریں، تقریباً ساری دنیا میں بادشاہت تھی. اگر ان کے درمیان کبھی جمہوریہ وجود آتی بھی تھی تو فوراً بین الاقوامی تناؤ اور تنازع آ جاتا تھا. اور پچھلے جو چند سالوں سے جوہری جنگ کی تباہی کے ڈر آ گیا نا، تو اس سے کافی بڑی طاقتیں جو سی ہیں وہ ان میں مفاہمت پیدا ہوئی ہے، اور اس کو پرامن بقائے باہمی کی پالیسی کہتے ہیں. کرۂ ارض کو محفوظ بنانے کے لیے تخفیف اسلحہ کی تجاویز پہ جیسے آج کل غور کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اگر ہمارے نظام حکومت کے اوپر، تو دور قدیم میں بادشاہت، استبدادیت، اشرافیہ قسم کے جو طرز حکومت رہے تھے، لیکن
آج کل کے دور میں لیکن کیا ہے کہ جمہوریت پسندہ جو طرز حکومت ہے وہ ہے، لوگ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں. اس طرح کچھ ممالک جو ہے وہ جمہوری سرمایہ دارانہ نظام رکھتے ہیں، اور کچھ ممالک جو ہے وہ اشتراکی جمہوریت وہاں پہ ہوتی ہے. تو دنیا میں لاگو جو سے مختلف نظام حکومت ہے وہ مختلف اثر ڈالتے ہیں بین الاقوامی تعلقات پہ. تو اس طرح امریکہ جیسے ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام، اسی طرح جبکہ روس اور چین جو ہے وہ اشتراکی نظام حکومت کے علمبردار ملک سمجھے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت کے اوپر آئیں تو اس کی بیسیکلی بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اقوام پہ بالادستی قائم کرنا اور اپنی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کو وسیع کرنے کی جدوجہد جو ہے وہ اب زمانہ جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ ہم اپنی جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کو وسیع کریں. تو جدید دور میں کیا ہے، بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت میں کافی اضافہ ہوا ہے اور دنیا پوری ایک گلوبل ولیج کے طور پہ سمجھنے بن گئی ہے کہ دنیا کے سارے ممالک ایک دوسرے کے اتنا قریب آ گئے ہیں، جس سے بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت میں کافی اضافہ ہوا ہے. جیسے اگر ہم بات کریں بین الاقوامی معاشرے کی، تو بین الاقوامی عصر جو آج کل کے دور ہے تو اس میں بیسیکلی بین الاقوامی تعلقات میں اس طرح کے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں نا جن کی وجہ سے ساری دنیا ایک تہذیب اور ایک طرز فکر میں ہی منسلک ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کل ہی ساری دنیا ایک عظیم ریاست کی صورت اختیار کر لے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے، جیسے آج کل کورونا کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے ایسے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ریاست جمہوریت، اخوت، آزادی، انصاف اور مساوات کے طریقے پر چلے تاکہ بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے. تو اس طرح بین الاقوامی تعلقات کو مستحکم اور پائیدار بنا کر ہی دنیا کے ایک بین الاقوامی معاشرہ کا قیام ہم عمل میں لا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں عظیم طاقتوں کی خارجہ پالیسیوں کے اوپر، تو بڑی اور جو مقتدر ریاستیں ہیں جیسے امریکہ ہو گیا، تو ان کی جو خارجہ پالیسیاں ہیں وہ بھی بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے کا بہت اہم حصہ ہیں، اور ان کی جو خارجہ پالیسیوں میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بھی نتیجے میں اقوام عالم پر کافی اثرات ہوتے ہیں اگر وہ اپنی خارجہ پالیسیوں کو چینج کریں. تو ان طاقتوں کی خارجہ پالیسیاں مفادات کے حصول کے لیے ظاہر ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے مفادات بھی جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ قومی مفاد کی برتری کے اوپر، تو قومی مفاد کی برتری میں یہ ہے کہ تمام ریاستیں جو سے وہ ان کے ہر ایک کے قومی مفاد جو سے مختلف ہو سکتے ہیں. تمام ریاستیں جو سے دوسری ریاستوں سے تعلقات استوار کرتے وقت اپنے ہی ظاہر ہے نظریات اور معاشی اور معاشرتی مفادات کو ہی اس نے دیکھنا ہے، اسی لیے تو اس نے تعلقات قائم کرنے ہیں. تو اگر ان کے مفادات میں ٹکراؤ آ جائے تو ٹکراؤ کی صورتحال میں کیا ہے، تو وہ مذاکرات اور گفت و شنود کا راستہ اختیار کر کے اپنے مسائل کو حل کر لے. تو اس کے بعد اگر ہم آئیں بحرانی کیفیت کے اوپر، تو آج کل کے دور میں کیا ہے کہ دنیا طرح طرح کے بحرانوں کا شکار ہے. جنگ و عدل کا جو سا ہے وہ بازار گرم ہے، کشمیر میں اتنا کچھ ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہلاکت انگیز جو سا اسلحہ اور ہتھیار بن چکے ہیں، تو نئے نئے جیسے میزائل بھی بن چکے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا ہے، عالمی سیاست کا ایک اہم مقصد جو ہے ان تمام بحرانوں کا کے عوامل، عزائم اور مقاصد کا تجزیہ کرنا اور مطالعہ کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ ہی ایک فرد اور مملکت کی سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے، بیسیکلی کیونکہ امن ہی ہمارا مقصد ہے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں قومی طاقت میں اضافے کا رجحان، تو ہر ریاست جو ہے اپنی قومی طاقت میں اضافے کا رجحان چاہتی ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو قومی طاقت میں مسلسل اضافے کا رجحان بھی بین الاقوامی تعلقات کا ایک اہم موضوع ہے، اور اس میں بھی اس کے اضافہ ہوا ہے اس میں بین الاقوامی تعلقات میں. اس کے بعد آئے مختلف نظاموں کا مطالعہ. تو بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے کی اہمیت کا اندازہ ایسے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے اقوام عالم کے نظریات، دساتی اور سماجی و معاشی نظاموں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور ترقی پذیر جو ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کی پیروی کر کے اپنے اندر ایک انقلابی صورت پیدا کر سکتے ہیں. اور اس طرح اشتراکیت، سرمایہ دارانہ نظام، جمہوریت، آمریت، سامراجیت وغیرہ کا مطالعہ بھی ہم کر سکتے ہیں ان کے نظاموں کو دیکھتے ہوئے. اس کے بعد اگر ہم آئیں بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے کی
اکائیوں کے اوپر تو کی آگاہی کے اوپر تو اکائیوں کے اوپر تو بین الاقوامی تعلقات کی مطالعے کی بنیادی اکائیاں جیسے اقوام متحدہ اور ریاستیں ہیں، جبکہ ثانوی اکائیاں جو سی ہیں وہ تمام ہیں جو بین الاقوامی تعلقات پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے نیٹو ہو گیا، اسی طرح یورپی یونین ہو گیا، کامن مارکیٹ ہو گیا، کامن ویلتھ ہو گیا، افریقی وحدت کی تنظیم ہو گیا، اسلامی سربراہ کی کانفرنس ہو گیا، اسی طرح غیر وابستہ ممالک کی تحریک ہو گیا، اور اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں، مذہبی گروہ ہو گئے، معاشی گروہ ہو گئے، اور موثر گروہ اور پریس وغیرہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد اگر ہم آئیں عالمی انسانی حقوق سے آگاہی کے اوپر، تو عالمی انسانی حقوق سے آگاہی کے بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے سے انسان کو حاصل جو عالمی بنیادی حقوق کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کافی۔ تو اس طرح تک کہ ممالک جو سے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں یہ حقوق دیے گئے ہیں تو ہمارے ملک میں بھی دی جائیں، تو اس طرح انسانی حقوق سے واقفیت ہو جاتی ہے ان کو، اور ان کے حقوق کی کوشش بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کا ایک اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ اگر ہم بات کریں کہ اس میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں بین الاقوامی تعلقات میں وہ کون کون سے ہیں، کیونکہ اس کے مطالعے میں نا کافی مسائل ہیں، تو ان کا حل بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں اس وقت ریاستوں کے رویہ اور سلوک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ایسے مسائل بین الاقوامی تعلقات کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ روایتی انداز فکر کے بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے میں ایک بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ روایتی انداز مطالعہ، جس کو بیانیہ انداز بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ پہلی کہ اس کا نا بیانیہ انداز ہے، ڈسکرپٹیو وے ہے۔ تو جیسے پہلی عالم جنگ سے پہلے کیا تھا اور اس کے دوران بھی بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے کو نیا فروغ ملا تھا، تو یہ تاریخی تعلقات کو بیانیہ انداز میں ڈیٹیل میں مطلب پیش کرنے کا دور تھا۔ تو اس میں فیصلہ سازی کے عمل کے محرکات کو جانچ نہیں سکتے تھے، اور اس طرح تعلقات قائم کرنے اور سے پشت عناصر کو جو ہے نا وہ بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا تھا، ان کے جو تعلقات قائم کرنے کی وجوہات تھیں۔ تو آج کل کے دور میں ظاہر ہے اس کو بہت ضرورت تھی کہ ان کو ہم جو تعلقات قائم کرنے کی جو عناصر ہیں ان کو ہم دیکھیں۔ تو ایسے مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ہوتا، کیونکہ اتنا ڈیٹیلڈ اور اتنا ڈسکرپٹیو وے ان کا ہوتا تھا، کیونکہ اس سے آئندہ پالیسی کی تشکیل میں کوئی خاص مدد نہیں تھی مل سکتی۔ اس کے بعد اس میں یہ مشکل آ رہی تھی کہ اس کا جو رویہ جات تھے کہ انسانی زندگی مختلف رویہ جات سے تشکیل ہوتی ہے، فرد، افراد، ریاستیں، مختلف رویے ہوتے ہیں ان کے، تو ان تینوں کے جو باہمی رویہ جات میں فرق ہوتا ہے۔ تو فرد، افراد اور ریاستوں کے جو رویہ جات ہیں نا ان میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے فرد کے رویے کو ریاست کے رویے پر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ تو بیسیکلی ریاست کا رویہ بعض اوقات مخفی ہو سکتا ہے نا، اور اس طرح اگر ہم کہیں کہ ریاست جو سے اپنی خفیہ کارروائیوں کو چھپانے کے لیے ریاکاری سے کام لیتی ہے، وہ کہتی ہے کچھ اور ہے اور ظاہرہ کرتی کچھ اور ہے، تو ایسا وہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اس قسم کے خفیہ معاملات اور کارروائیوں کو سامنے لائے بغیر بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ جو ہے نا وہ ادھورا تصور کیا جاتا ہے، اور اس لیے عمومی یہ تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ریاست کا رویہ بین الاقوامی تعلقات کے ضمن میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے اپنا رویہ مختلف رکھتی ہے، مخفی رکھتی ہے، چھپا ہوا رکھتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اس میں یہ ہمیں مشکل آ رہی ہے کہ تغیر پذیر محرکات ہوتے ہیں۔ محرکات کا لفظ جو ہے وہ تحریک اور تغیر کی جو ہے نا غمازی کر رہا ہے کہ نظریات، عقائد، مذہبی عقائد اور سماجی رسوم تغیر پذیر محرکات کی صورت میں سیاسی معاشرے میں موجود رہتے ہیں۔ ماضی کے محرکات اور دور جدید کے جو تغیر پذیر محرکات ہیں ان کو سیاسی مفکرین ایک جیسا نہیں سمجھتے، اس لیے بین الاقوامی تعلقات کے سلسلے میں تغیر پذیر محرکات یہ بیسیکلی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ بین الاقوامی کا رجحان اور دیگر حقائق کو نظر انداز کرنا،
بیسیکلی پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا تھا، دنیا میں نا گروپنگ نے زور پکڑ لیا تھا، تو بین الاقوامیت کا رجحان نے بین الاقوامی ادارے کی تشکیل پہ کافی زور دیا، لیکن دیگر حقائق کو یکسر جو ہے نا نظر انداز کر دیا۔ اب ہر سیاسی مفکر نے بین الاقوامی تعلقات اور حالات کا تجزیہ کرنے پہ زور دیا۔ اس طرح بین الاقوامی کا جو تصور ہے وہ تو آ گیا، لیکن بین الاقوامی تعلقات کا مضمون جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گیا تھا۔ تو اس لیے یہ بیسیکلی اہم اور اس کا اصل محرکات کی تلاش جو سی ہے وہ مسئلہ بن گئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم چلیں کہ خارجہ پالیسی کے اصل محرکات کی تلاش کا مسئلہ، کہ خارجہ پالیسی کی تشکیل جو ہے تمام ممالک کا بنیادی مسئلہ ہوتی ہے، تو ہر ملک ان محرکات اور بنیادوں کی تلاش میں ہوتا ہے جن پر خارجہ پالیسی کی بنیادوں کو استوار کرے وہ، اور خارجہ پالیسی کے تحت تعلقات اور اختلافات کا فیصلہ کرے، کیونکہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ کسی بھی ملک کے اندرونی دباؤ اور محرکات کے پس منظر میں ہی اس کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن بعض ممالک جو سے ہیں، جیسے بعض ممالک اگر ہم مثال لیں تو بعض ممالک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ ہوتی ہے، لیکن کچھ ممالک کی نظریاتی بنیادوں پہ ہوتی ہے۔ تو بین الاقوامی تعلقات اور عالمی سیاست اسی وقت ہمیں سمجھ میں آ سکتے جب خارجہ پالیسی کو ہم سمجھے۔ تو اب مسئلہ بیسیکلی یہ ہے کہ ان محرکات کو ہم تلاش کیوں کریں، کیونکہ بیسیکلی جو پالیسیوں کی کامیابی اور ناکامی کا سبب بنتے ہیں، جیسے خارجہ پالیسی کو ایک خاص طرز پر ڈھال کر عمل ہضا سیکھا اور لاگو کیا جائے، تو اس سلسلے میں بیسیکلی یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ پالیسی کے نفاذ، عمل پذیری اور تکمیل کے مراحل میں ان کو پس پشت بہت سے محرکات یا جیسے عناصر، افعال وغیرہ وہ کام فرما ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام جو محرکات ہیں اور اثرات ہیں، ان میں حقیقی عناصر اور محرک کو کس طرح سے ہم تلاش کر سکتے ہیں جو حقیقی محرکات ہیں۔ اس کے بعد عمل پذیری جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ خارجہ پالیسی کا نفاذ کیسے کیا جائے، اس پہ عمل پذیری اور اس کی تکمیل کے مراحل کے پس منظر میں بہت سے محرکات ہوتے ہیں جو ان کے حقیقی عناصر کا دریافت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جیسے خارجہ پالیسی کے محرکات کو کس طرح دریافت کیا جا سکے اور محرکات کے حقیقی عناصر کون کون سے ہیں، اور کون سے محرکات خارجہ پالیسی کو مستحکم کرتے ہیں اور کون سے محرکات خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور اسی طرح خارجہ پالیسی کی تشکیل میں بہت سے عناصر ہوتے ہیں، جیسے مذہبی عناصر، پریشر گروپس، فوجی اثر و رسوخ، معاشی دباؤ، اخلاقی اقدار، سیاسی جماعتیں ہو گئے، جیسے سیاسی تعلقات ہو گئے، اندرونی بیرونی عناصر بھی ہو سکتے ہیں اور جغرافی حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو محققین ہیں ان محرکات کو دریافت کرنے کے لیے سوچنے سمجھنے کے عمل سے احتراز برتتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ سیاسی بنیادوں پر اس کو منظم کرنے کے جو مسائل ہیں، کہ سائنسی بنیادوں پہ بیسیکلی بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے کو سائنسی اور منطقی بنیادوں پہ استوار کرنا بہت یہ بھی مسئلہ ہے، اور یہ بہت اہمیت ہے کہ اس زمن میں کہ ایسے کلیات اور اکائیاں اور ٹیکنیکیں ہم لائیں جو ابھی موجود نہیں ہیں، تو جن کی بنیاد پہ ایسے اصول ہم دریافت کریں کہ جو سائنسی ہوں اور ان کو ہر جگہ اور ہر وقت ہم لاگو کر سکیں، کیونکہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ بیہیویئر ہے، رویہ ہے۔ تو اس مطالعے کو سائنسی بنیادوں پہ استوار کرنے کے لیے ریاستوں اور افراد کے رویے کو الگ الگ جو ہے نا وہ ناپنا ہوگا، لیکن عموماً اس کو ایک ہی تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہیں ریاستوں اور افراد کا رویہ جو ہے نا وہ الگ الگ ان کو ان کو ماپنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں کہ ریاستوں اور افراد کے رویے کو پرکھنے کا مسئلہ ہے کہ بہت سارے محرکات جیسے ریاستوں اور افراد کے رویے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور ایک ہی ملک میں کئی گروہ ہوتے ہیں جیسے سیاسی جماعتیں ہو گئی، ان عوامل کو ان کے جو عوامل اور عناصر ہیں یہ تو ایک ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا بیہیویئر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے اصل مسئلہ بہت سے محرکات میں سے اصلی محرک کو تلاش کرنا اور جو رویہ میں تبدیلی یا برقراری کا باعث ہے، اس کو بغیر ریاست کے طرز عمل کو نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ریاست بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی طور پر افراد ہیں جو اصل تبدیلی کا محرک ہیں۔ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام افعال، عناصر اور محرکات کا بیک وقت مطالعہ کر لیا جائے،
اور جو اصول لاگو ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر لیا جائے اور اسی محرک کی اساس پر دیگر رویوں یا طرز ہائے عمل کی جانچ کی جائے اور بین الاقوامی تعلقات کے مطالعے کو سائنسی بنیادوں پہ استوار کیا جائے۔ اس کے بعد اگر ہم چلیں کہ مشاہدات اور تجربات کی عمل پذیری کا مسئلہ، تو بیسیکلی بین الاقوامی تعلقات کے جو مفکرین اور طالب علم اگر ہم کہہ لیں تو وہ حقیقی تجرباتی ماحول حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کو حقیقی تجرباتی ماحول نہیں مل پاتا جہاں وہ اپنے مشاہدوں کو جو سے ہے وہ روبہ عمل لا سکیں، اور ایسی کوئی لیبارٹری بھی نہیں ہے ظاہر ہے جہاں پہ تجربات کر سکے۔ جیسے سائنس کی تو لیبارٹریز ہوتی ہیں نا جہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان تجربات کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ان کا نہیں بلکہ تمام سماجی سائنسدانوں اور ماہرین کا بنیادی مسئلہ بن گیا۔ آج تک جو بھی اکائیاں دریافت کی گئی ہیں، جب کسی کلیہ یا اکائی کو لاگو کیا گیا تو وہ پہلا تجربہ ہوتا ہے۔ قدرتی سائنس کے کلیات کو لیبارٹری میں جیسے ہم پرکھ سکتے ہیں نا، تو ان ماہرین کے پاس تجربہ گاہ موجود ہوتی ہے اور ہر مرتبہ جو اصول دریافت کیا جاتا ہے وہ تجربے کے لیے حقیقت میں لاگو کر دیا جاتا ہے، جبکہ اصل مسئلہ یہاں پہ یہی آ رہا ہے کہ وہ محرکات جو افراد اور ریاستوں کے طرز عمل کو تبدیل کرتے ہیں وہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر مقام اور ہر وقت مختلف ہوتے ہیں اور ان کو یکجا ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے کہ فیصلوں کو راز میں رکھنے کی حکمت عملی، کہ ریاستیں جو سے حکمت عملی کے تحت اپنے کچھ فیصلوں کو راز میں رکھتی ہیں اور اکثر اوقات سیاسی فیصلوں کے محرکات کو خفیہ رکھتی ہیں اور صرف فیصلے کے عناصر کو واضح انداز میں پیش کرتی ہیں۔ تو جیسے بھارت کا اعلان کہ وہ افغانستان کے سٹرکچر کی بحالی کے لیے افغانستان کی مدد کرے گا، مگر وہ یہ اعلان تھوڑی نہ کرتے کہ اس فیصلے پر عمل کب کرے گا، کیسے کرے گا، کتنی لاگت آئے گی۔ تو اس حکمت عملی نے بین الاقوامی تعلقات کے زمن میں بے حد مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ تو بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین محرکات کے حقائق تک پہنچنے میں ظاہر ہے وہ ناکام رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو سے اس کو مخفی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی حتمی بات سامنے نہیں آ سکتی بلکہ مفروضات ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اخلاقی اقدار کا فقدان، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں اخلاقی اقدار کی گنجائش کم سے کم رکھی گئی ہے، چونکہ یہ براہ راست اقوام سے متعلق ہے، لہٰذا وہ اپنے مفادات کے لیے اخلاقی اقدار کو کچلنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو کچھ ریاستیں تو اخلاقی اقدار کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی معاون مدد بھی بن جاتی ہے، جیسے اسرائیل کی جارحیت کو ہمیشہ امریکی جو سے ہے وہ آشیرواد حاصل رہی ہے، اور جس کی وجہ سے مشرقی وسطی میں جو قیام امن ہے وہ بالکل ہی پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں نظریاتی مسئلے کی، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو مختلف ممالک میں جیسے مختلف نظریات ہوتے ہیں، تو ماضی قریب میں دنیا دو بڑے نظریات کے حامل گروہوں میں تقسیم ہوئی تھی، جیسے امریکی گروہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام، جبکہ روسی گروہ جو ہے وہ اشتراکی نظریات کا حامل تھا۔ تو کمزور ممالک کو ان گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ اپنی وابستگی کا رکھنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ جیسے اگر ہم بات کریں غیر وابستہ ممالک کی تحریک کو امریکہ نے بڑی ریاست قرار دیا، اس لیے وہ روسی نظریات اور روسی گروہ کے نزدیک تر سمجھی جاتی تھی، ان کے وہ قریب تر سمجھی جاتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم رہنما اصولوں کی کمی پہ آئیں تو اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ رہنما اصولوں کی کافی کمی ہے، کہ بین الاقوامی تعلقات کو کسی خاص معیار اور ضابطے پر رکھنے کے لیے عالمی رہنما اصول جو سے ہیں عالمی رہنما اصول موجود نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے بین الاقوامی امن و سلامتی اور لین دین کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد لسانی اختیارات کا مسئلے پر آئیں تو بین الاقوامی تعلقات میں لسانی تضادات بھی ایک اہم عنصر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور زبان کے مسئلے کی بنیاد پر اصولوں کی تشریح کرتے وقت غلط اصطلاحات جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد تقاضوں کا فرق، اس پہ ہم بات کریں تو ہر ریاست جو ہے وہ اپنا ایک ان کا سیاسی اور سماجی تمدن ہوتا ہے، تو تقاضوں اور ثقافتوں کا یہ جو باہمی فرق مسائل پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ تو ہر ریاست کا سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ دوسری ریاست کے جو سماجی اور معاشرتی ان کا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے نا ان سے کافی مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے ایسے اصولوں کی تخلیق ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے اور جو ہر جگہ اور ہر ملک میں ہم بنا سکیں۔
تو یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اتنی محنت ہوتی ہے تو اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور لائک سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے اور مزید امپرومنٹ کے ساتھ ویڈیو بنائی جا سکے. تھینک یو سو مچ. کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل.